اتنی بڑی فوج کو چلانے کے لیے کیا ہمارا ملک، ہماری معیشت متحمل بھی ہو سکتی ہے؟ کہ یہ جب بھی ہوتا ہے تو جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں پے در پے پروپیگنڈے کے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے اس طرح کی کوئی قوت لوگوں پر غلبہ پاتی ہے تو وہ پھر اپنے حقوق اور اپنی حفاظت اور اپنی وسعت اور اپنی مراعات اور اپنے مفادات کے حوالے سے پورے ملک کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ نظریہ ضرورت سے لے کر مصلحت پسندی تک، ججوں کے ضمیر کے مطابق فیصلہ دینے سے سیاستدانوں کی پرسیکیوشن تک، جمہوری ادوار کے اندر بھی عدلیہ ایک خاص تاثر میں کام کرتی رہی۔ جو کچھ بھی حقوق پامال ہوئے وہ اصلاً اسی بیانیے کی وجہ سے ہوئے، اسی کے تحت ہوئے، اسی کے مصنفین نے کیے، اور اس طرح ایک بدترین تاریخ لکھ ڈالی۔ اس وقت بھی ہم اپنی معیشت میں، معاشرت میں اسی کے نتائج کو بھگت رہے ہیں۔ اس بیانیے نے ان تمام اداروں کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔